پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور کی پولیس لائن مسجد میں 30 جنوری کو ہونے والے دھماکے پر شدت پسند گروہوں کے مابین ذمہ داری قبول کرنے کے معاملے پر اختلاف سامنے آیا ہے۔ اس واقعے کی ذمہ داری ابتدا میں تحریک طالبان پاکستان کے ایک گروپ کی جانب سے قبول کی گئی تھی، تاہم افغان طالبان کی جانب سے اس کی مذمت کے بعد ٹی ٹی پی کی مرکزی شورا نے اس واقعے سے برات کا اظہار کرتے ہوئے اس کی مذمت کی ہے۔ تاہم سیکیورٹی ماہرین کا خیال ہے کہ ابتدا میں ذمہ داری قبول کرنا مگر بعد ازاں افغان طالبان کے رد عمل کو دیکھتے ہوئے اس سے برات کا اظہار کرنا ٹی ٹی پی کی حکمت عملی کا نتیجہ ہو سکتا ہے۔ تاہم ٹی ٹی پی سمیت متعدد شدت پسند گروہوں نے جہاں اس واقعے کی مذمت کی ہے، وہیں سخت گیر شدت پسند تنظیم نام نہاد دولت اسلامیہ کے حامیوں نے اس کو سراہا ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ 100 سے زائد نمازیوں کی ہلاکت کے بعد عوامی سطح پر غم و غصہ پایا جاتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ٹی ٹی پی اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے کترا رہی ہے۔ بعض ماہرین کا خیال ہے کہ ٹی ٹی پی کے کچھ کمانڈرز کی جانب سے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے یہ تاثر مل رہا ہے کہ تنظیم قبائلی بنیادوں پر تقسیم ہو رہی ہے۔ خیال رہے کہ ٹی ٹی پی مہمند شاہ کے 2 اہم کمانڈرز سربکف مہمند اور عمر مکرم خراسانی کی جانب سے اس حملے کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کیا گیا تھا۔ دونوں کمانڈرز نے اپنے بیان میں کہا تھا کہ یہ حملہ ٹی ٹی پی کے اہم کمانڈر عمر خالد خراسانی اصل نام عبد الولی کی ہلاکت کا بدلہ ہے اور یہ خودکش حملہ مہمند سے ہی تعلق رکھنے والے 25 سالہ طالب علم حذیفہ نے کیا۔ افغانستان میں طالبان حکومت کی وزارت خارجہ نے ایک اعلامیے میں پشاور دھماکے کی مذمت کرتے ہوئے اسے اسلامی تعلیمات کے منافی قرار دیا تھا۔ حملے کے لگ بھگ 8 گھنٹے بعد ٹی ٹی پی کے مرکزی ترجمان محمد خراسانی نے ایک وضاحتی بیان میں اس حملے سے لا تعلقی کا اظہار کیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی مساجد، مدارس، جنازگاہ اور دیگر مقدس مقامات پر حملے نہیں کرتی۔ قانون نافذ کرنے والے افسران اور سیکیورٹی ماہرین کا ایک حلقہ یہ سمجھتا ہے کہ ٹی ٹی پی مہمند کے کمانڈرز کی جانب سے ذمہ داری قبول کرنے کے بعد مرکزی تنظیم کا اظہار لا تعلقی ظاہر کرتا ہے کہ وہ اس بڑے پیمانے پر ہونے والی جانوں کے ضیاع کے بعد عوامی رد عمل سے بچنا چاہتی ہیں۔ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی نیکٹا کے سابق کوارڈینیٹر اور سابق آئی جی خیبر پختونخوا احسان غنی کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی کی جانب سے حملے کی ذمہ داری قبول نہ کرنا ان کی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ احسان غنی کا کہنا تھا کہ ٹی ٹی پی یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ یہ حملہ تنظیم کی مرکزی قیادت کی مرضی سے نہیں ہوا۔ ان کے بقول ٹی ٹی پی خیبر پختونخوا اور قبائلی اضلاع کے مختلف علاقوں میں سرگرم شدت پسند تنظیموں کا اتحاد ہے اور یہ افغان طالبان کی طرح ایک منظم تنظیم نہیں۔ سیکیورٹی امور کے ماہرین کہتے ہیں کہ ٹی ٹی پی مہمند کی جانب سے پشاور حملے کی ذمہ داری قبول کرنے سے اس تاثر کو تقویت مل رہی ہے کہ تنظیم کے بعض شاخیں مرکزی تنظیم کی بجائے قبائلی بنیادوں پر اپنی سرگرمیاں جاری رکھے ہوئے ہیں۔ فخر کاکا خیل کا کہنا ہے کہ ٹی ٹی پی کی جانب سے نئی تنظیم سازی میں قبائلی بنیادوں کے بجائے تنظیمی بنیادوں پر مختلف علاقوں کے ذمہ دار بنائے گئے ہیں تاکہ تنظیم میں قبائلی بنیادوں پر اختلافات پیدا نہ ہوں۔ ان کے بقول ٹی ٹی پی مہمند کے کمانڈروں کا پشاور حملے کی ذمہ داری قبول کرنے اور مرکزی تنظیم کی لا تعلقی سے یوں لگ رہا ہے کہ تنظیم میں قبائلی بنیادوں پر اختلافات دوبارہ پیدا ہو چکے ہیں۔ پشاور یونیورسٹی میں شعبہ ابلاغ عامہ کے پروفیسر ڈاکٹر سید عرفان اشرف کا کہنا ہے کہ عوام کے خوف کے باعث شدت پسند تنظیمیں اب ذمہ داری لینے سے پیچھے ہٹ گئی ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ وہ اس لیے پیچھے نہیں ہٹی کہ بڑے پیمانے پر پولیس اہلکار ہلاک ہوئے ہیں۔ پولیس تو گزشتہ 9 ماہ سے ان کے نشانے پر ہے، بلکہ مسجد کو نشانہ بنائے جانے کی وجہ سے وہ یہ نہیں چاہتے کہ عوام میں ان کے خلاف منفی تاثر پھیلے۔ سیکیورٹی تجزیہ کار عامر رانا کا کہنا ہے کہ بظاہر ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ذمہ داری قبول کر کے اس سے برات کا اظہار کرنا ٹی ٹی پی کی حکمت عملی کا حصہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک گروپ کی طرف سے ذمہ داری قبول کی گئی اور اس کے کافی دیر بعد ٹی ٹی پی کا متضاد بیان سامنے آیا۔ ٹی ٹی پی کی مرکزی شورا کی جانب سے ذمہ داری قبول نہ کرنے کا بیان افغان طالبان کی جانب سے اس واقعے کی مذمت کرنے کے کچھ دیر بعد آیا، جو ان کی حکمت عملی ظاہر کرتا ہے۔ ٹی ٹی پی کہہ چکی ہے کہ وہ عوامی مقامات کو ٹارگٹ نہیں کریں گے، مگر ماضی میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ وہ یہ سب کام کرتے رہے ہیں، خاص طور پر خراسانی گروپ جس نے ابتدا میں پشاور دھماکے کی ذمہ داری قبول کی۔
इस सवाल के जवाब में कि क्या जिम्मेदारी कबूल करने का मामला टीटीपी में अंदरूनी इख्तलाफात को जाहिर कर रहा है, आमिर राना का कहना था कि इनके ख्याल में ऐसा नहीं है। मुख्तलिफ मामलात पर इख्तलाफ राय होता है और चूंकि गुज़िश्ता एक साल के दौरान बहुत से शिद्दत पसंद ग्रुप अपनी शराइत पर टीटीपी में शामिल हुए हैं। टीटीपी को मालूम है कि कुछ मुख्तलिफ करने से वो अफगान तालिबान की हिमायत से महरूम हो सकते हैं। साबिक सेक्रेटरी दाखिला सैयद अख्तर अली शाह पेशावर धमाके को बड़ा सिक्योरिटी लैप्स करार देते हैं। उनका कहना था कि दहशतगर्दी का मसला सूबाई नहीं बल्कि वफाकी सतह पर डिस्कस होना चाहिए। हुक्मरानों को चाहिए कि वो दहशतगर्दी के हवाले से असर नौ गैर मुबहम पॉलिसी का तयन करें। उसके साथ साथ अफगान पॉलिसी का भी असर नौ जायजा लेने की जरूरत है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।